السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الحبیب الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ خاتم النبیین، سید المرسلین، شفیع المذنبین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، طٰہٰ و یاسین، رحمت للعالمین، روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ دربہار میں درود پاک کی حسین سے حسین تر ڈالیاں پیش کریں، بڑے محبت کے ساتھ آواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا 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 محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم۔ ہم نے آپ کے سامنے خلاق کائنات کی آخری کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی بڑی مائے ناز روح پرور آیت شریفہ کی تلاوت کی سعادت حاصل کی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم لا سکو تم ہرگز لا نہیں پاؤ، فَاتَّقُوا النَّارَ، تو تم اس آگ سے ڈرو، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہیں، وَعِدَّتِ لِلْكَافِرِينَ، اور یہ تیار رکھی گئی ہے کافر۔ یہ آپ نے پوری آیت شریفہ کا سلیس اردو میں ترجمہ سماعت فرمایا۔ چونکہ ربط ٹوٹ گیا تھا ایک مہینے کی ایک ماہ کی بنیاد، ماہ رمضان کی بنیاد پر، تو اس آیت کا ربط پہلی آیت سے ہے، تو میں پہلی والی آیت جو ہے اس کی وہ بھی میں تلاوت کر دوں اور ترجمہ میں پیش کر دوں تاکہ ربط قائم ہو جائے۔ رب کائنات نے اس سے پہلے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر میرے نازل کردہ قرآن پر تمہیں شک ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس کی مثال ایک کوئی بھی صورت لے آؤ۔ اگر تم تنہا نہ لا سکو ہم تمہیں اختیار دیتے ہیں، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا جسے چاہو جتنوں کو چاہو مددگاروں کو بلا لو، معاونوں کو بلا لو، سب اکٹھے ہو جاؤ۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے پر سچے ہو کہ قرآن مقدس خدا کی کتاب ہے۔ اس کی تفسیر آپ نے تفصیل کے ساتھ سماعت کرنی ہے، اس لیے آیت پڑھی تاکہ رب معلوم آئے۔ رب کائنات نے چیلنج کیا، اور یہ چیلنج صرف اس زمانے تک نہیں ہے، چیلنج آج بھی باقی ہے، قرآن زندہ ہے، چیلنج زندہ ہے، چیلنج باقی ہے، قیامت تک کے لیے چیلنج ہے۔ کوئی ایسا سرفیرا ہو یوں دعوے خام کرے معاذ اللہ علیاذ باللہ کہ قرآن مقدس خداوند قدوس کا کلام نہیں ہے، کتاب نہیں ہے،
چیلنج آج بھی اللہ کا دیا ہوا موجود ہے. تم قرآن کی مثال ایک صورت لے آؤ. میں نے تفصیل سے آپ کو بتایا تھا ماہ رمضان شریف سے پہلے کہ کفار مکہ تھک گئے، بڑی کوششیں کی، قد و کاوش کی، بڑا جہد متواصل کیا، بڑے ہاتھ پاؤں مارے، ایڑی چوٹی کا زور لگایا. قرآن مقدس کی کسی صورت کی مثال، ارے صورت تو صورت ہے، ایک جملہ کیا ایک لفظ نہیں لا سکتا. دراصل قرآن مقدس چیلنج کیوں کیا؟ اس کی اہم وجہ ہے چونکہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا. میں نے پہلے بھی آپ سے بتایا تھا کہ جتنی کتابیں خداوند قدوس کی آئیں اور صحیفے آئے کل 104 کی تعداد میں، 4 کتابیں ہیں، 100 صحیفے ہیں. تو خواہ صحیفے ہوں یا کتابیں توریت ہو، انجیل و زبور ہو، یہ اللہ خداوند قدوس کی سابقہ کتابیں بھی اس کے نبیوں پر جو آئی وہ عربی زبان ہی میں آتی تھی. توریت نازل ہوئی موسیٰ علیہ السلام پر عربی زبان میں، انجیل نازل موسیٰ علیہ السلام پر عربی زبان میں، زبور نازل ہوئی حضرت داؤد علیہ السلام پر عربی زبان میں. یہ الگ بات ہے کہ ان نبیوں نے اپنی قوم کی زبان کے لحاظ سے اس کا ترجمہ پیش کیا، ٹرانسلیشن پیش کیا، انٹرپریٹیشن کیا اس کا ان کی زبان میں، قوم کی زبان میں، مگر نازل ہوئی عربی زبان میں. آپ اسی سے سمجھ سکتے عربی زبان کتنی مہتوپورن ہے ہندوستان کی زبان میں، کتنی امپورٹنٹ ہے، کتنی سگنیفیکنٹ اور سگنیفیکنٹ ہے. کہ خداوند قدوس نے اپنی ساری کتابیں عربی زبان میں نازل فرمائی اور پھر قبر میں زبان رکھی عربی. مرنے والا کہیں کا ہو، کوئی زبان بولنے والا ہو، ہندی بولتا ہو، سنسکرت بولتا ہو، سندھی چندی بولتا ہو، پنجابی بولتا ہو، شرائکی بولتا ہو، بلوچی بولتا ہو، ملیالم بولتا ہو، تیلگو بولتا ہو، اردو بولتا ہو، فارسی بولتا ہو، جب قبر میں جائے گا اپنے آپ آٹومیٹکلی زبان عربی ہو جائے گی. لوگ سوال کرتے ہیں یار عربی میں سوال ہوگا ہم سمجھ نہیں پائیں، جواب کیا دیں گے؟ آپ بھلے عربی نہ سیکھو نہ پڑھو، الگ بات ہے، وہاں قبر میں جاتے ہی زبان خود بخود عربی ہو جائے گی. تو قبر میں زبان عربی اور جنت میں بھی ہر جنتی عربی بولا کرے گا. تو اب آپ کو بتانے کی ضرورت ہے عربی زبان کتنی اہم ہے، کتنی افادیت کی حامل ہے. کاش ہمارا مسلمان عربی زبان سیکھنے کی کوششیں کرتا. مجھے بہت ہی دکھ درد کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، میں نے آتے ہی یہاں یہ مہم چلائی کہ عربی زبان سکھائی جائے. یہ نہیں، مجھے پتا عربی زبان مشکل ہے. میں نے کب کہا کہ آپ پورا گرامر پڑھو، ڈیپلی جاؤ؟ مطلب یہ کہ ذرا سطحوں سے گزر جاؤ، بیشی چیزیں آپ جان لو، سمجھ سکتے. قرآن پڑھ رہے ہیں، بھلے پورا قرآن نہ سمجھ سکتے، اتنا سمجھ سکتے ہو یہ انا کیا ہے، انا کیا ہے، حاضہ کیا ہے، الذی کیا ہے، وغیرہ وغیرہ، اس تو آئیڈیا آئے گا. مگر افسوس 1-2 ہفتہ ہمارے حضرات تشریف لائے، اس کے بعد شوق ختم ہو گیا. میرے بھائی یہ کہنا کہ ہم بڑے مصروف ہیں، اللہ کی تلنا نہیں کرنا نگاہ میں رہ کر. مصروف سب ہیں میاں، مصروفیت کی بات نہ کرو، وقت نکالا جاتا ہے. جس چیز کو ہم اہم سمجھتے وقت نکالتے ہو. جاب پہ جانا ہے 7 بجے، ٹرین پکڑنا ہے، نکلنا ہے، بسیں لینی ہے، ہر حال میں نکلنا ہے. آپ نے ضروری سمجھانا، کمانا بھی ضروری ہے، ظاہر سی بات ہے، جاب کرنا ہے، بزنس کرنا ہے آپ کو. اگر عربی زبان کی اہمیت سمجھ لو گے، وقت نکالو گے. بہرحال اللہ ہدایت عطا فرمائے. اور اب بھی وقت ہے کہ اگر آپ لوگ چاہیں گے پھر کلاس کا آغاز کیا جا سکتا ہے. ماشاء اللہ ہمارے مبین صاحب نے بحمدہ تعالیٰ جو عربی گرامر کی پہلی کتاب ہے میزان الصرف آپ نے ختم کر دی اور منشئین چل رہی ہے اور بہت جلدی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. یہ الگ بات ہے کہ ابھی بھی
جو وہ تاریخ ہے آپ پڑھیں تو مجھے ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. میں عرض کر رہا تھا عربی زبان کتنی اہم ہے اندازہ لگایا. خدا کی ساری کتابیں عربی زبان میں آئی ہوئی، قبر میں عربی زبان، جنت میں عربی زبان، اور میدان حشر میں بھی عربی زبان ہوگی. وہاں سوال نہیں ہوگا پنجابی میں، عربی اپنے آپ آ جائے گی. ٹھیک ہے، تو میں عرض کر رہا ہوں خداوند قدوس کی ایک سنت یہ رہی ہے، طریقہ یہ رہا ہے. بغور بات سماعت کیجیے گا. رب کائنات چونکہ وہ حکیم مطلق ہے، اس سے بڑا حکمت والا کون ہوگا؟ رب نے اپنے نبیوں کو جس قوم میں بھیجا، رب نے دیکھا کہ رب نے اس قوم کے حالات کی بنیاد پر رب کائنات نے اپنے نبیوں کو معجزے عطا فرمائے. اس کی آسان مثال ہے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں کا بہت زور تھا. بڑے بڑے جادوگر ساحر موجود تھے، اور لوگ جادو کو بڑی اہمیت دیا کرتے تھے، اور جادوگروں سے رابطہ کرتے، جادوگروں کو اپنا پیشوا مانتے تھے، بڑا مہان مانتے تھے، بڑے علم والے ہیں، فضل والے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو رب کائنات موسیٰ علیہ السلام کو جب قوم بنی اسرائیل میں بھیجا، چونکہ جادوگروں کا زور تھا، تو رب کائنات نے اپنے کلیم علیہ السلام کو وہ معجزے عطا فرمائے جو معجزے جادو کو مات دینے والے تھے. کیا مطلب؟ اللہ نے معجزہ دیا عصائے موسوی کا، کہ آپ عصا ڈال دیتے وہ اژدہا بن جاتا، بڑا سانپ بن جاتا. پھر آپ کھینچ لیتے تو پھر عصا بن جاتا. اور آپ نے اسی معجزے کی بنیاد پر فرعون کے تمام جادوگروں کو مات دی، اور سارے جادوگروں نے بالاتفاق ببانگ دوحل کہا آمنا بربی موسیٰ و ہارون. ہم موسیٰ و ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں. جادو اور ہے، معجزہ اور ہے، نبوت اور ہے، جادوگری اور ہے، سحر اور ہے، رسالت اور ہے. تو اسی طرح رب کائنات نے معجزہ دیا آپ کی ید بیضا کا، تو روشنی کی صورتیں پورا کرتی ہے. تو یہ معجزے کیوں عطا کیے گئے؟ تاکہ وہاں جو لوگوں نے جادو پر وشواس کر رکھا ہے، جادو کو بڑا مہان سمجھ رہے ہیں، جادوگروں کو بڑا محترم شان سمجھ رہے ہیں، ان کے ان خیالات کو ختم کیا جائے گا. رب نے اس اعتبار سے معجزہ عطا فرمایا، عصائے موسوی کا معجزہ، ید بیضا والا معجزہ. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو جو عصا رب کائنات نے عطا فرمایا تھا، وہ صرف اسی کام کے لیے یوز نہیں ہوا کرتا تھا کہ اژدہا بنا دینا ہے، پھر کھینچ لینا ہے، اپنی حالت میں لے آنا ہے. آپ ایسا کرتے ہی تھے جب موقع لگتا. موسیٰ علیہ السلام نے اس سے 9 کام کیے. قرآن نے کہا ماری مفرا کما قال، کہ آپ کئی کام لیا کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام اسی عصا سے پتے جھاڑا کرتے تھے، بکریاں چرا لیا کرتے تھے، اور کبھی خواہش ہوتی گفتگو کرنے کی، کسی سے ہم کلام ہونے کی، بات چیت کرنے کی، کوئی بندہ ہے نہیں کس سے بات کریں، ہے نا، تو عصا گاڑ دیتے، عصا آپ سے کلام کرتا، آپ اس سے کلام کرتا. پھر کبھی آپ کو بھوک لگتی، کھانے کا سامان ہے نہیں، عصا گاڑ دیتے، اس میں پھل آ جاتا، وہ پیڑ بن جاتا، پھل آتے، آپ کھا لیا کرتے تھے. تو کئی کاموں میں آپ استعمال فرمایا کرتے تھے. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، آپ کے زمانے میں طبابت اور حکمت کا بہت زور تھا، ڈاکٹری کا، میڈیکل کا. لوگ بڑے بڑے حکیم بنے ہوئے تھے، طبیب بنے ہوئے تھے. طبابت کا بڑا زور تھا، حکمت کا، طبابت کا، ڈاکٹری کا. تو رب کائنات نے آپ کو کیا معجزے دی کہ آپ چاہیں، جب چاہیں حکم خداوندی سے اندھے کو آپ بینا کر دیں، نابینا کو بینا بنا دیں. کوڑ لیپروسی جو بھیانک مرض ہے، آپ چاہیں تو کوڑ کو شفا یاب کر دیں معجزے کی بنیاد پر، حکم خداوندی پر. اور آپ چاہیں تو مردوں کو زندہ کر دیں، آپ نے کیا. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس زمانے میں طبابت کے زور کی بنیاد پر لوگ طبیبوں کو بڑا مہان سمجھتے تھے،
طبابت ہی سب کچھ ہے، حکمت ہی سب کچھ ہے. یہ بڑے ہمارے پیشوا ہیں. وہ شرک کی تعلیم دیتے ہیں، مانتے چلے جا رہے ہیں. وہ کفر بتا رہے ہیں، مانتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ بڑے طبیب ہیں صاحب، یہ بیماروں کو اچھا کر دیتے ہیں، ہے نا. بعض لوگ نے خدا بھی مان لیا کرتے تھے، معاذ اللہ وغیرہ وغیرہ. تو رب کائنات نے آپ کو معجزے دی کہ آپ چاہو میرے حکم پر کوڑ کو شفا یاب کر دو، نابینا کو بینا کر دو، اور مردوں کو زندہ کر دو. تو الحمدللہ جب آپ نے معجزے دکھائے تو وہ ساری طبابت ختم ہو گئی لوگوں کی، اور واضح ہو گیا طبابت اور ہے، نبوت اور ہے، دنیا کی حکمت اور ہے، رسالت اور ہے، معجزہ اور ہے. مجھے بڑی پیاری بات یاد آ رہی ہے. چونکہ آپ مردوں کو زندہ فرمایا کرتے تھے ان پہ خداوندی سے، جب آپ کی والدہ محترمہ کا انتقال ہوا تو عیسیٰ علیہ السلام کو بڑا قلق ہوا. ظاہر سی بات ہے، ماں ہوتی ہے. تو آپ سے رہا نہ گیا، سیدھے اپنی مقدس ماں کی مقدس لاش کے پاس پہنچے. کہا امی جان، مجھے آپ کا فراق گوارا نہیں ہے، مجھے آپ کی جدائی نہیں گوارا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کمال دیا ہے، معجزہ دیا ہے، شان عطا کی ہے، میں چاہوں مردوں کو زندہ کر دو، میں نے کیے بھی ہیں. امی جان آپ چاہو تو میں پل بھر میں حکم خداوندی کی بنیاد پر آپ کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہوں. ماں نے کیا جواب دیا؟ ماں کا جواب سنیں اور عبرت حاصل کریں. ماں نے کہا بیٹا اس میں کوئی شبہ نہیں، دنیا بڑی حسین ہے، بڑی خوبصورت ہے، لیکن بیٹا میں دوبارہ زندہ اس لیے نہیں ہونا چاہتی کہ میں پھر دوبارہ قبضے روح کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی. جو تکلیف روح کے قبض کرنے مجھے بھی تھی، وہ تکلیف میں دوبارہ برداشت کرنے کی متحمل ہوئی نہیں. میرے اندر مادہ استقامت یا مادہ صبر و شکیب نہیں ہے کہ میں اس تکلیف برداشت کر سکوں. لہذا جس حال میں ہوں اسی حال میں رہنا تھا. آمدم مقصد مطلب یہ طویلی گفتگو تھی کہ بتانا ضروری تھا، چونکہ یہ آیت بڑی اہم ہے کہ اللہ چیلنج کیوں کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ. جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا زمانہ آیا، یہ الگ بات ہے کہ عرب بڑے ہی شرک کے خوگر تھے، کفر و شرک کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، اور ہر قسم کا گناہ بڑی ڈھٹائی کے ساتھ کرتے تھے، بے حیائی کے ساتھ. اور گناہ کرنے کے بعد میں گناہوں کا اعلان بھی عام کرتے تھے، لکھ کے لگاتے تھے معاذ اللہ خانہ کعبہ میں ہم نے یہ کام کیا ہے، ہم نے اس انداز سے ہم نے ارتکاب گناہ کیا معاذ اللہ. لیکن ایک بات تھی کہ عرب تھے اہل زمان، بڑے بڑے ادیب تھے ان کے اندر، بڑے بڑے فصیح اور بلیغ فصحاء بلغاء، یعنی ان کو زبان کو بڑا غرور تھا، زبان دانی ان کی بڑی مشہور تھی. آپ دیکھیں نا ان کی زبان دانی کا یہ حال ہے کہ صاحب تلوار کے 100 نام ملیں گے آپ کو، تلوار کی، سانپ کے 50 نام ہیں، شہد کے ہزاروں نام ہیں، ہے نا. تو ان کی زبان پر ان کو بڑا عبور حاصل تھا. اور جو لوگ بڑے بڑے ادیب ہوتے تھے اپنی زبان کو سنبھالنے کے لیے شہر چھوڑ دیتے، جنگلوں میں بسیرا کرتے، صحراؤں میں رہتے، گاؤں میں رہتے، دیہاتوں میں رہتے. اس کی وجہ کیا تھی؟ شہر میں چونکہ ہر علاقے سے لوگ آتے ہیں، خلط ملط ہوتا ہے، مختلف زبانوں کا اختلاط ہوتا ہے، کلچر کا اختلاف ہوتا ہے، پھر زبان جو ہے مخلوط سی بن جاتی ہے. تو اپنی زبان کی حفاظت کے لیے اتنا پیار تھا اپنی زبان سے، اپنی زبان کی حفاظت کے لیے شہر چھوڑ کے جنگلوں میں صحراؤں میں رہتے تاکہ کوئی دیگر زبان بولنے والا آئے تو اس سے ہم ملے نہ ہماری زبان متاثر ہو. اس قدر اہمیت تھی ان کے پاس عربی زبان کی. اور آپ اس زمانے کے شعراء، ایام جاہلیت کے شعراء کا کلام پڑھیں آپ کو حیرت ہو کہ انہوں نے کیا الفاظ استعمال کی. انگریزی بولتے ہیں ornamental words، کس قدر جناب عالی فصیح و بلیغ الفاظ ہیں، متنبی کون نہیں جانتا ہے.
دیوان متنبی ہے، حماسہ ہے، سر معلقہ ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اس وقت عرب کو ادب پر، زبان پر بہت ناز تھا. تو رب کائنات نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا معجزہ دیا جو معجزہ ان سارے ادیبوں، فصیحوں، بلیغوں کو مال کر دے. وہ سمجھتے تھے کہ ادب ہی سب کچھ ہے، فصاحت و بلاغت ہی سب کچھ ہے، عربی زبان پر عبور ہی سب کچھ ہے. در خداوند قدوس نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا معجزہ دیا. قرآن مقدس وہ فصاحت و بلاغت کا ایسا گنجینہ ہے، ایسا مجموعہ ہے. قرآن کے سامنے سارے فصاحہ بلاغا مات بن گئے. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ بڑے بڑے کیا ہے وہ فصاحہ دبے لچے، بڑا پیارا شعر نہیں آ رہا مجھے. فرماتے ہیں کہ نہیں لیکن جس میں جان نہیں. فرماتے ہیں مطلب اس کا یہ شعر کا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جب قرآن مقدس نازل ہوا تو قرآن کی فصاحت و بلاغت دیکھنے کے بعد بھی سرکار کی زبان سے تو فصاحہ، بڑے بڑے فصاحہ بلغا دب گئے، دس گئے، دبے لچے رہے. ان کا حال یہ ہوا کہ منہ میں زبان نہیں. فرماتے ہیں ایسا نہیں، زبان ہی نہیں جس میں جان نہیں. سبحان اللہ. وہ سب بے جان بن گئے، بے روح بن گئے. ان کا تفاخر ختم گیا، تکبر ختم گیا. وہ جو کبر تھا زبانداری پر سارا ختم گیا. مگر تھی بڑی ضدی قوم، بات بن نہیں رہی ہے مگر تیار نہیں ماننے کو. نہیں اللہ کی کتاب نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان میں، اپنے خیالوں میں، اپنے انداز سے بول دیتے ہیں، آیت کا نام دے دیتے ہیں، سورت کا نام دے دیتے ہیں. یہ کلام اللہ نہیں. تو محترم وہ واقعہ مجھے دوبارہ بتانا اس لیے ضروری ہے تاکہ یہ آیت کسی آیت سے متصل ہے کہ جب یہ تھک ہار گئے تو آخر میں ان لوگوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ للچانا چاہا، جسے ہم لوگ کہتے ہیں برائب دینا. خوشامدانہ انداز استعمال کیا اور جناب علی رشوت دینے کی کوشش کی. اس انداز سے تو سارے مکہ جمع ہوئے، بڑے بڑے ان کے رئیس، اور کہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا معاملہ کیا ہے جو ہمارے خداؤں کے خلاف بولتے ہو؟ ہم برسوں سے اپنے خداؤں کو مانتے آ رہے ہیں، ان کو ان کے خلاف بول رہے ہو، نیا دین پھیلا رہے ہو. تمہیں کیا چاہیے؟ ہم نے فیصلہ کیا ہے اگر تمہیں حکومت چاہیے ہم عرب کی حکومت آپ کے حوالے کر دیتے ہیں. ہم آپ کو سربراہ مان لیتے ہیں، حاکم وقت مان لیتے ہیں، بادشاہ سلطان مان لیتے ہیں. اگر آپ کو دولت چاہیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم عرب کے خزانوں کی ساری کنجیاں آپ کے قدموں پہ ڈال دیتے ہیں، عیش کیجیے. اگر آپ کو عورت سے پیار ہے، عورت چاہیے، حسن و جمال چاہیے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے قدموں میں حسن و جمال کا ڈھیر لگا دیں گے، جسے چاہیں آپ اپنا لیں. ایک شرط ہماری ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے خدا کی تعریف کریں، کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہمارے بتوں کے خلاف کرنا ہے، ہمارے خداؤں کے خلاف کرنا ہے. اتنا فیور کریں آپ. ہم آپ کی ہر شرط ماننے تیار ہیں، آپ جو بھی چاہیں ہم آپ ہی دیں گے. تو وہی بات آج بھی چل رہی ہے. آپ کسی کے خلاف بتاؤ نہیں وہ کیا کیا کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہوتا ہے. حق و باطل میں امتیاز چاہیے نا. جب تک آپ باطل کو نہ پہچانو حق میں قائم کیسے رہو گے آپ؟ بڑا مشہور محاورہ عربی کا ہے کہ تعرف الاشیاء باضدادها، کہ چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں. آگ کو جاننا ہے پانی کو جاننا ہوگا، اندھیرے کو جاننا ہے اجالے کو جاننا ہوگا، رات کو جاننا ہے دن کا علم ہونا چاہیے. فطری بات ہے کہ اپوزٹ شے سے شے کی معرفت حاصل ہوتی ہے نا. تو جناب علی جب تک باطل کو نہ پہچانو گے حق تک قائم کیسے، حق کو جانو کیسے آپ؟ اور ہمارے کلمے کا مزاج ہی دیکھیں نا، لا الہ الا اللہ. کبھی آپ نے سوچا ترجمہ کیا ہے کہ نہیں کہ معبود سوائے اللہ کے؟ مقصد کلمے کا کیا ہے؟ ہم کو اعلان کرنا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ معبود برحق. یہ نا مقصد کلمے کا، اللہ معبود برحق ہے اور میرے آقا اللہ رسول ہے. تو کلمہ ایسا بھی ہو سکتا تھا اللہ واحد،
یا اللہ الہ فقط، بطور مثال اللہ ہی معبود برحق ہے نا، اللہ ہی خالق کل ہے، مسجود ہے، معبود ہے. اور رب نے کلمے کا مزاج یہ نہ کیا، پہلے کیا کرنا، لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود. سب سے پہلے آپ کو تمام معبودان باطل کا انکار کرنا ہوگا کہ سارے باطل معبود کا انکار کرو، پھر کہو الا اللہ، سوائے اللہ کے. تو کلمے نے ہمیں مزاج دیا کہ باطلوں کی شناخت ضروری ہے، باطل کو باطل کہنا ضروری ہے، بدعقیدے کو بدعقیدہ سمجھنا ضروری ہے، بد مذہب کو بد مذہب سمجھنا ضروری ہے، کفر جاننا ضروری ہے، شرک جاننا ضروری ہے. کفر نہ جانو اسلام کیا جانو گے آپ، شرک جانو گے توحید جانو گے آپ. اگر آپ کو علم ہو جائے بدعقیدگی کیا ہے، تب آپ کے اندر خوش عقیدگی کی فضا قائم ہو جائے گی. تو لہٰذا ضروری ہے بتانا نا کہ باطل فرقے کون کون ہیں، ان میں کیا خرابیاں ہیں. جب نہ بتایا جائے، نہ جانا جائے، تو پھر آپ کیسے وقت پہ قائم رہو گے. تو جناب عالی سرکار نے بھی کیا پیارا جواب دیا. انہوں نے ساری پیشکش کر دی، عورت چاہیے عورت دیں گے، دولت چاہیے دولت دیں گے، حکومت چاہیے حکومت دیں گے، جاؤ نشمت چاہیے جاؤ نشمت دیں گے، خزانے کی دنیا کندھوں پہ لا کے ڈال دیں گے. شرط یہ ہے کہ آپ اپنے خدا کی خوب تعریفیں کرو، مگر ہمارے لات و مناب کے خلاف نہ بولو، حبل و عزا کے خلاف نہ بولو، ہمارے معبودوں کے خلاف نہ بولو. تو سرکار معاذ اللہ نبی اور کمپرومائز کر لیں. تو سرکار نے کیا پیارا جواب دیا، کہا مکے کے رئیسوں، تم حسن و جمال، دولتوں، ثروتوں، عورتوں، حکومت کی بات کرتے ہو. عبداللہ کے بیٹے محمد کے ایک ہاتھ پہ لا کے آفتاب رکھ دو، دوسرے ہاتھ میں مہتاب رکھ دو، پھر بھی محمد اپنے مشن سے ہٹ نہیں سکتے. باطل کو باطل کہوں گا، حق کو حق. سرکار نے کیا بھی ایسا، حالانکہ مزاری موڑ ڈھائے گئے، ایسے مزاری بھی سے میرے کبھی ڈھائی نہیں گئے، کبھی ڈھائی جائیں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خندہ پیشانی کے ساتھ مظالم بھی سہے، اور بدلہ تو بہت دور کی بات ہے، آپ دعائیں دیا کرتے تھے. حدیث کے الفاظ ہے کہ اللہم یہدی قوم فإنہم لا یعلمون لا یعقلون. صحابہ بولتے تھے فطرت انسانی کی بنیاد پر آقا اب پانی سر سے اونچا ہو رہا ہے، یہ ظلم پہ ظلم ڈھائے جا رہے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیجیے، ابرو کا اشارہ فرمائیے، ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکتے ہیں. سرکار نے فرمایا نہیں، میں نہ یہ اجازت دے سکتا ہوں، اجازت دے سکتا ہوں، اور نہ میں دعائیں ہلاکت کر سکتا ہوں. حالانکہ فرشتوں نے بھی پیشکش کی تھی طائف کے میدان میں، آقا اجازت ہو ہم پہاڑ الٹ دیں، طائف کے مشرکوں پر یہ نیست و نابود ہو جائیں گے. میرے آقا نے فرمایا تھا کہ فرشتوں تمہاری محبت کو سلام ہے، میں اس لیے نہیں دنیا میں آیا، تم آج کو دیکھ رہے ہو، میری نگاہ کل پر ہے. آج یہ شرک کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، میری بات نہیں مان رہے ہیں. ایک وقت آئے گا پورا عرب اسلام کا گہوارہ بن جائے گا. اور دنیا نے دیکھا کہ 10 سال کے بعد جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف تشریف لائے، ہجرت کے بعد جب مکہ فتح ہوا ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جھنڈے کے نیچے 1,24,000 صحابہ کرام کا جم غفیر موجود. آپ کو تاریخ تو پتہ ہی ہے کہ کوئی نبی، نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، میرا خیال ہے مسلمان 40 ہی لوگ ہوئے، فقط 40. میرے آقا نے تبلیغ کتنے سال، 13 سال تو آپ بھول جائیے، 13 سال تو وہ مظالم کا دور رہا ہے مکہ شریف میں. تبلیغ صحیح سے ہو کہاں پاتی تھی. ہاں مدینہ پاک تشریف لے گئے تو پھر وہ کافروں نے جنگیں سر پہ ڈال دی. سرکار جہاد مصول میں، غزوات میں، سرایا میں، اس کے باوجود میرے آقا کے رسول نے 10 سال کے اندر 1,24,000 صحابہ کرام بنائے. اور ان زندی عرب کو صحابیت سے سرفراز کرنا، میں سمجھتا ہوں میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت عظیم معجزہ ہے. ایسا معجزہ ہے ناقابل بیان ہے. تو ان لوگوں نے کیا کیا، قرآن مقدس کو اللہ کی کتاب ماننے کو تیار نہیں تھے.
اس سے پہلے میں نے بیان کیا ہے کہ ان لوگوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو تم ہمارے خدا کے خلاف بولتے ہو اور پھر نئے مذہب کی اشاعت کر رہے ہو، اور آپ کہتے ہو اللہ کی کتاب ہے قرآن ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ آپ خود گڑ گڑ کے جملے بولتے ہو کہ تو آیتیں ہیں کلام اللہ۔ میرے آپ کو بڑا پیارا جواب دیکھا، دیکھو ایسا ہے میں کہتا ہوں کلام اللہ ہے، تم کہتے ہو نہیں ہے، تم کوئی فیصل چاہیے نا، فیصلہ کرنے والا۔ ایسا کرو تم پورے عرب میں جس کو سب سے بڑا ادیب، زباندار، فصیح و بلیغ سمجھتے ہو اسے لے آؤ، اللہ کرنا۔ اگر وہ بول دے گا کہ کلام اللہ نہیں ہے، مان لوں گا۔ یہ بات آئی کیوں؟ کفار مکہ جب یہ چیلنج سے بن نہیں پڑا، قرآن نے کہا کہ تم قرآن جیسی ایک صورت لے آؤ، اگر دعوے میں سچے ہو، اس سے بن نہ پڑا، تم نے پورا قرآن ڈھونڈا اور 3 الفاظ نکالے۔ ایک ہے حضوہ، اس کا معنی ہے مذاق عربی، اور ایک کبار جو بہت بڑا ہو جائے، سٹھیا جائے، ہم بولتے ہیں اردو سٹھیا گیا، اور ایک ورڈ ہے وجاب، یعنی عجیب و غریب شے۔ ان عربوں نے کیا کیا، مکے والوں نے ان 3 الفاظ قرآن سے نکالے، کہا تینوں الفاظ بالکل غیر فصیح ہیں، یعنی ان میں ایلوکینس نہیں ہے، فصیح و بلیغ الفاظ نہیں ہیں، بھونڈے الفاظ ہی کہہ رہے ان کی زبان۔ تو کہا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کلام ہوتا تو خداوند قدوس یہ بھونڈے الفاظ استعمال نہیں کرتا، تو غیر فصیح الفاظ ہیں جو بالکل عام الفاظ ہیں، لہذا قرآن نہیں ہے۔ تو فرمایا آقا نے ایسا کرو تم عرب میں جس کو چاہو اس پر تمہارا اعتماد ہو جائے، سب سے بڑا زباندار ہے، سب سے بڑا عربی پر عبور رکھنے والا ہے، بڑا فصیح و بلیغ سے لے آؤ، اگر وہ میرے سامنے بول دے گا تینوں الفاظ ڈھونڈے ہیں، غیر فصیح ہیں، میں تمہارے دعوے کو مانوں گا۔ پہلے کہ وہ لاتے رب نے کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، حافظ صاحب خبر ہے لم آیا یہاں پر مضارع کے شروع میں، ماضی کا معنی دے گا لیکن یہ ماضی کا معنی نہیں دے گا یہاں۔ فَإِن لَمْ یہ معنی دے گا مستقبل کا۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم لا سکو، کیا لا سکو؟ قرآن کی کسی صورت کی مثال۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہ لا سکو، اگر تم نہ لا سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز لا نہیں سکو گے۔ رب نے پہلے نفی کی، رب نے پہلے حکم عام دیا، اختیار کلی دیا نا، پھر کہا تم نہ لا سکو، ارے تم ہرگز نہیں لا سکو گے، یہ قرآن کا قید ہی تو ہے۔ اور فرمایا کہ ہمیں پتا ہے میں رب قدیر ہوں، خلاق کے کائنات مجھے معلوم ہے، وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز قرآن جیسی کسی کوئی صورت کی مثال لا ہی نہیں سکتے ہو، لہذا بہتر تمہارے حق میں یہ ہے فَاتَّقُوا النَّارَ، بچو آگ سے، جہنم سے، ڈرو جہنم سے۔ اتقوا کا معنی ڈرنے کی بھی ہے اور بچنے کی بھی ہے، یہاں دونوں معنی ہو سکتا ہے، یعنی اس آگ سے ڈرو جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اس آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ یا بچو جس کے ایندھن انسان اور ہجارہ ہیں۔ اور نار کا معنی آگ ہے، نار نور دونوں کا مادہ ایک ہے، مگر نار آگ کو کہتے ہیں، نور روشنی کو کہتے ہیں۔ الگ بات ہے کہ آگ میں روشنی ہوا کرتی ہے اور نور کی روشنی جناب عالی آنکھ کو خیرہ نہیں کرتی، آنکھ کو سکون پہنچاتی ہے، اور آگ کی روشنی آنکھ کو جلا ڈالتی ہے، آنکھ میں الجھنیں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر نور ہے، یہ لائٹ میں نور ہے، چاند میں نور ہے، اس کی روشنی سے جناب عالی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، سکون ملتا ہے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تم اس آگ سے ڈرو۔ وقود اصل میں کہتے ہیں وقتن کا معنی ہوتا ہے روشنی کی۔ اب جو ایندھن ہوتا ہے، ایندھن سمجھتے ہیں نا، جسے جلاتے ہیں، کوئلہ، کوئلہ کہنے آپ بطور مثال، تو وقتن کا معنی ہے روشنی کی، اور روشنی معنی ہے، اور ایندھن کو وقود کیوں کہتے ہیں؟ لفظی معنی سے مطابقت کیسے ہوگی؟ بڑا آسان ہے۔
کہ خواہ کوئی بھی ایندھن ہو، لکڑی ہو، کوئلہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، جب اسے آپ بطور ایندھن استعمال کریں گے تو صورتحال کیا ہوگی؟ روشنی پیدا ہوگی نا، اس میں جلے گا، روشنی دے گا، ظاہر سی بات ہے، اس میں حرارت بھی آئی، روشنی بھی آئے گی۔ تو چونکہ معال کیا ہے ایندھن کا؟ روشنی، اجالا ہونا، حرارت آمیز ہو جانا، اس لحاظ سے ایندھن کو وقود کہا جاتا ہے۔ بات آ رہی ہے؟ فرمایا میرے خدا نے فاتقوا النار التی، تم اس آگ سے ڈرو، وقودھا، جس کے ایندھن الناس، میں نے بارہا آپ سے کیا ناس کا کیا معنی ہے؟ ناس کا کیا معنی ہے؟ یا ایھا الناس، لوگو، انسانوں، یہ ناس انسان کی جمع ہے، اسے کہتے ہیں خلاف قیاس جمع، ٹھیک ہے؟ جمع کی جو اوزان ہے وزن پر تو نہیں ہے، خلاف قیاس جمع ہے۔ تو انسان کی جمع کیا ہے؟ ناس، اور ناس کا ایک معنی ہوتا ہے بھولنے والا، اس لیے انسان بھولتا پھولتا ہے، بھولنا فطرت میں داخل ہے نا۔ تو ایک صاحب تھے، صاحب بڑی بارش ہو رہی تھی اور چھتری بغل میں دبائے ہوئے ہیں اور بھیگتے ہوئے جا رہے ہیں۔ کسی نے کہا جناب والا بارش ہو رہی ہے بہت تیز موسلادھار، چھتری کھول لیجیے۔ اچھا چھتری ہے یہاں؟ میں بھول گیا تھا، چشمہ آنکھ میں، چشمہ ڈھونڈ رہے تھا۔ ایک صاحب پریشان ہو گئے، چشمہ نہیں ہے، چشمہ کہاں ہے؟ تو ان کے دادا جی بوڑھے بھی ہو گئے تھے ویسے، تو دادا جی ڈھونڈ رہے ہیں، پریشان ہے، چشمہ کہاں؟ تو پوتے نے کہا کہ دادا جان ذرا آنکھوں پہ ہاتھ لگائیے تو صحیح۔ دیکھا چشمہ آنکھوں میں، جی تو بھولنا انسان کی فطرت، ناس کا معنی ہی بھولنا ہے، بھولنے والا، اس لیے انسان بھولا کرتا ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے، جس کو چاہو بھول جاؤ کوئی بات نہیں ہے، مگر خدا ہے نا، لمبے کاروں میں۔ تو رب نے کہا کہ تم اس آگ سے ڈرو جس آگ کے ایندھن ناس، انسان ہے۔ انسان سے کون انسان مراد ہے؟ ہم نہیں مراد، صرف اور صرف کفار، کفار مشرکین، کیونکہ جہنم بنا ہے صرف کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، منافقوں کے لیے، بدعقیدوں کے لیے، اور جنت بنی ہے صرف مومنوں کے لیے، صرف مومنوں کے لیے۔ جنت میں نہ کوئی کافر جائے گا، ایک آن کے لیے بھی نہیں، ہے نا۔ لیکن جہنم میں مومن جا سکتا ہے۔ تو فضل الہی یہ ہے، اگر کوئی مومن گیا بھی، he will go to hell for time being, for temporary period, not permanently، ہمیشہ کے لیے۔ اللہ بچائے ہم سب کو جہنم سے۔ اگر کوئی گناہگار مومن جہنم میں گیا خدا کے حکم کی بنیاد پر، فیصلے کی بنیاد پر، تو چونکہ جنت مومن کی ہے، جہنم میں جائے گا عارضی طور پر، ایک مدت کے لیے جائے گا۔ اس لیے قرآن میں جہاں جہاں یہ جہنم کے بارے میں بتایا گیا، وہاں کافروں کے بارے میں جہنم میں جائیں گے، وہاں کہا گیا خالدین فیہا ابدا۔ خالد کہتے ہیں ہمیشہ ہمیش رہنے والے کو، یعنی کفار جہنم میں خالدین ہمیشہ رہیں گے۔ اگر مومن گیا بھی گناہگار مومن تو وہ ایک مدت کے لیے جائے گا، چند دنوں کے لیے جائے گا، چند سالوں کے لیے جائے گا، پھر واپس کہاں آئے گا؟ جنت میں۔ جنت مومن کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو یہاں جو کہا گیا کہ ڈرو اس آگ سے جس کے ایندھن لوگ، انسان اور پتھر ہیں۔ انسان سے مراد کون ہے؟ ہر انسان نہیں، مومن تو ہے نہیں اس میں داخل، اس میں غیر مومن داخل ہے، کفار داخل ہے، یعنی کفار جہنم کے ایندھن ہیں۔ جیسے کوئلہ ہم جلاتے ہیں ایندھن کے طور پر، لکڑی جلاتے ہیں ایندھن کے طور پر، ہے نا، تب وہ آگ کو رکھتی ہے۔ تو ایسی جہنم کا ایندھن انسان ہے، یعنی کافر لوگ ہیں، کفار ہیں، منافقین ہیں،
مرتدین ہیں، اور ہجارہ یہ حجر کی جمع ہے، حجر کہتے ہیں پتھر کو، اور ہجارہ حجر کی جمع ہے۔ ڈرو اس آگ سے جس کے ایندھن لوگ، انسان یعنی کافر اور پتھر ہے، یعنی جہنم کی آگ کا یہ عالم اندازہ لگائیں اس کا ایندھن پتھر ہے۔ آپ پتھر سے آگ لگا سکتے ہو، چولہا سلگا سکتے ہو، آپ سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اور جہنم کی وہ آگ ہے اس کا ایندھن پتھر ہے، پتھر جلاتا ہے۔ اور جہنم کی آگ کا تو عجیب و غریب عالم ہے، اللہ کی پناہ میرے آقا اشارہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر جہنم کی آگ سوئی کی نوک کے برابر دنیا میں ڈال دی جائے، سوئی کی نوک، فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمے زدن پلک چپکتے ہی پوری دنیا جل کے خاک کی ستر ہو جائے گی، جل کے راہ پوری آگ کا کیا حال۔ اس آگ کو 1000 سال دہکایا گیا، وہ لال ہو گئی، پھر دہکایا گیا 1000 سال اور جہنم کی آگ سفید ہو گئی، پھر دہکایا گیا اور 1000 سال، تب وہ کالی ہو گئی۔ اب وہ کالی ہی کالی ہے، ایک تو جہنم کی آگ ہے، پھر کالی ہے، اندھیرا ہے، تاریخی ہے۔ اللہ خدا بند قبول ہم سب کو جہنم اور نار جہنم سے بچائے۔ اور ہم نے فرمایا، اب دیکھیں میں نے کہا نا کہ الناس مراد کافر ہے، تو آپ کہہ سکتے تھے مولانا کہاں سے کہہ دیا آپ نے الناس سے کافر مراد ہے؟ تو الناس کہا گیا، لوگ انسان کہا گیا، کافر کہا گیا؟ رب نے خود وہاں سے فرما دیا آگے چل کیا وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، یہ آگ تیار رکھی گئی ہے للکافرین، کافروں کے لیے۔ معلوم ہوا الناس سے مراد وہاں پہ کفار ہے، مومن نہیں ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جہنم صرف اور صرف کافروں کے لیے ہے، جنت صرف اور صرف مومنوں کے لیے۔ رہی بات کہ جنات کا کیا عالم ہوگا، ہم انسانوں کی بات کر رہے ہیں، تو جنات میں بھی تو مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، بدماش بھی ہیں، اچھے بھی ہیں، بد مذہب بھی ہیں، خوش عقیدہ بھی ہیں، چور بھی ہیں، ڈاکو بھی ہیں، لٹیرے بھی ہیں، قاتل بھی ہیں، ظالم بھی ہیں، اچھے بھی ہیں۔ ایسے انسان جن بھی اللہ کی مخلوقات ہیں، اور جن کا انکار آپ کر نہیں سکتے۔ آپ قرآن خود کا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن انسان کو پیدا کیا ہے ہماری عبادت کے لیے، اللہ کی مخلوقات ہے۔ تو جنات کہاں جائیں گے جو مومن ہیں؟ اس سلسلے میں کئی رائے ہیں بڑے بڑے مفسروں کی۔ ایک تو یہ ہے جنات مومن نسیم منسیہ کر دیے جائیں گے۔ اچھا، جہنم صرف انسان کافروں کے نہیں ہے، جنات کے لیے، کافروں کے لیے، شیطان وہاں پہ ہوگا نا، لیکن جنت فقط مومن کے لیے، انسان مومن کے لیے یاد ہے۔ تو ایک رائے یہ ہے کہ مومن جنات نسیم منسیہ کر دی جائے، یعنی ختم کر دی جائے۔ ایک رائے یہ ہے کہ نہیں، جو مومن جنت ہے، مومن جنات ہے، جنت تو نہیں جائیں گی، جنت تو مومن انسانوں کے لیے ہے۔ جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک جگہ اسے بولتے ہیں اعرف، الف عین را فا، جہنم و جنت کے درمیان میں، تو وہاں وہ رکھے جائیں گے۔ بہرحال قریب رائے ہے، اتنا ضرور ہے کہ جنت صرف انسان مومنوں کے لیے ہے، اور جہنم خواہ جنات کافر ہوں، انسانوں میں کافر ہوں، وہ جہنم میں جائیں گے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین،